حضرت سلیمان کے دربار میں کیا عفریت جو کہ جنوں میں سب سے پاورفل جن ہے, کیا وہ لے کر آیا تھا تخت کو ملکہ سبا کے, یا انسان لے کر آیا تھا؟ سو طاقت انسان میں ہے. تو آپ ڈیمو کر کے دکھائیں, پھر آپ ڈیمو کر کے دکھائیں. جس ڈیمو کی آپ بات کریں, آپ کہہ رہے ہیں نا میں یہاں پہ جنات دکھا سکتا ہوں, تو آپ وہ ڈیمو دکھائیں. آنکھیں بند کرو آپ. میں سارے آنکھیں, جس نے کرنی ہے ڈیمو آنکھیں بند کرو, ایسے تو نہیں آئے گا. تو میں اگر آنکھیں بند کر لوں گی تو مجھے پتہ جی آپ بتائیں, کھلی آنکھوں سے آ سکتا ہے؟ نہیں آئے گا نا, آنکھیں بند کر کے آنا کر لوں. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ نہ ہو کہ جن کی جگہ جان نہ آ جائے. نہیں میں کہا کہ جن کا بچہ. فرال آئی لو یو, فرال آئی لو یو, فرال آئی لو یو. اوکے فضا جی بتائیے. ریلیکس کرو, جسٹ لمبا سانس لو اور ریلیکس کر کے پیچھے ٹیک لگا لو اور ایزی ہو کے ریلیکس. اوکے. اور جب میں 1 2 3 کہوں گا آپ ایک لمبا گہرا سانس لوگی, اور اس کے ساتھ ہی آپ کی ریلیکسیشن 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے گی. 1 2 3. ناک سے لینا ہے, منہ سے نکالنا ہے. ریلیکس. ملٹیپلائی اٹ بائی 10. ڈبل دی ریلیکسیشن ناؤ. فضا اب آپ اس وقت امیجن کرو کہ آپ ایک جنگل میں سے گزر رہی ہو. اس جنگل کے اندر آس پاس کالی چمگادڑیں بھی پھر رہی ہیں. جب آپ کو نظر آئیں آپ نے آپ پاس آ جائیں, مجھے آپ کی آواز کم آ رہی ہے, ادھر آ جائیں. اچھا چلو نظر آئیں. اونچی بول دے. آنکھیں نہیں کھولوں نا؟ نہیں آنکھیں نہیں. اوکے آنکھیں نہیں کھولی. اب آپ فضا اس وقت ایک جنگل سے گزر رہی ہو. ہاں. جس جنگل میں آپ کو مختلف قسم کی گھپ اندھیرے میں مختلف قسم کی چیزیں نظر آئیں گی. اوکے. اور جیسے جیسے میں جس چیز کا نام لیتا جاؤں وہ جب جب آپ کو نظر آئے آپ نے انگلی اٹھا کے مجھے بتانا ہے اپنی. اوکے. اپنے لیفٹ ہینڈ کی پہلی انگلی اٹھاؤ گی آپ. اوکے. ٹھیک ہے. اب آپ جنگل میں داخل ہوئی ہو اور وہاں پر آپ کو ایک چمگادڑ اڑتی ہوئی آپ کے قریب سے کر کے گزری ہے. اوکے. اس چمگادڑ نے جہاں سے گزری ہے پیچھے اس کے پورا دستہ آ رہا تھا. اس دستے نے آپ پہ اٹیک کیا اور آپ ڈر کے ایک دم ایک سائڈ پہ ہوئی ہو, تو وہاں پر نیچے چھپکلیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اور جیسے ہی وہ چھپکلیوں نے آپ کی طرف زبان نکالی ہے تو پیچھے ہول میں سے ایک سوراخ میں سے ایک سانپ کرتا ہوا باہر آ رہا ہے. اور یہ سانپ اچانک شکل بدل کر ایک جن کی طرح دھوئیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اٹھا کر لے جاؤں گا. یہ دھواں آہستہ آہستہ, جن اور جان دونوں بتاتے جانا. یہ دونوں دھواں آہستہ آہستہ آپ کے گرد اکٹھا ہو رہا ہے. آپ کو آپ کا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. لیکن ادھر سے سورج کی روشنی پڑی ہے اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. ابھی تو رات تھی, اندھیرا تھا, ابھی سورج کی روشنی دن ہو گیا نا. اچھا آپ بتائیں. رات تو میں نے کہہ دیا نا, میں نے اسی طرح آپ کو کہا سورج کی روشنی آ گئی ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ ہاں نا, کیونکہ اگر میں زیادہ آگے لے کے جاتا اس جن نے تجھے پکڑ کے لے جانا تھا. تو اس پورے سلسلے میں مجھے ابھی جن تو کوئی نظر نہیں آیا. وہ دھواں کیا تھا؟ وہ دھواں ہی تھا. ہاں تو وہ جن دھوئیں میں نظر آنا بیسیکلی. میں جب ابھی آپ نے آنکھیں نہیں کھولنی, ٹھیک ہے؟ نہیں کھولی. اب آپ بسم اللہ پڑھیں گی. میں آنکھیں کھولوں گی تو جن دکھے گا. ایک سیکنڈ, آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے. اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھو, اور اس کے بعد آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو. فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق. دوسری ناس سورہ ناس. اعوذ بالناس ملک الناس من شر. اور جب میں 5 کروں گا تو 5 پہ آپ نے آنکھیں کھولنی ہے. 1 2 3 4 5. اوپن یور آئیز. بیسیکلی فضا میں نے آپ کے ساتھ جو کیا ہے کوئی جن شن کچھ نہیں تھا. میں نے آپ کو ایک ہپنوٹک سائیکوٹک طریقے سے آپ کو ایک جرنی کرائی ہے. جو کچھ میں نے کہا آپ کو نظر آیا؟ مگر میں تو ہپنوٹائز بھی نہیں ہوئی. لیکن آپ کو نظر آ رہا تھا وہ سب کچھ؟ وہ آیا ہاں, کیونکہ کہانی نریٹ کر رہے تھے نا آپ. ایگزیکٹلی. وہ جیسے بچوں کو ہم یہ بہت یہ میں نے یہ ڈیمو کیوں دی ہے, یہ میں نے ڈیمو کیوں دی ہے. 90% آف پیپل ہو گیٹ ان ٹو دس کنڈیشن کہ جی ہمیں جن نظر آیا, ہمیں یہ چھپکلی نظر آئی. ہمیں ایک صاحب ہیں ان کی میں ایک وقت ویڈیو سن رہا تھا, تمہیں خواب میں چھپکلی نظر آئی؟ اس نے کہا ہاں. تم مر جاؤ گے. اب چھپکلی کا مطلب ہے تم مرنے والے ہو. یہ تعبیر ہے چھپکلی کی. آپ کا مائنڈ اتنا پاورفل ہے کہ آپ کے مائنڈ سے آپ جس چیز کو جیسے بھی کنسیو کرنا چاہو گی وہ ہو جائے گا. یہ میں نے ابھی آپ کو صرف ایک بہت ہی کوئک ڈیمو کی وجہ, ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بہت کوئک ڈیمو دیا ہے کہ میں اب آپ کے مائنڈ میں جو بھی انسٹال کرنا شروع کروں گا 1 2 3 4 5 ایونچولی میں نے آپ کو جن کے ساتھ بٹھا دینا تھا. اچھا یہ انسٹالیشن ہے. اصل میں ہے. دیکھے پتہ ہے کیا ہے, 1 2 باتیں نا جو سمجھنے والی. ڈاکٹر صاحب ایک بات نا, یہ سارے مسائل ہیں لیکن جو حقیقت ہے اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ انکار ہو, دنیا اس وقت تڑپ رہی ہے, دنیا مر رہی ہے, باقی چیزیں نا. ہاں
یہ بتانا چاہیے کہ جو جن ہوتا ہے وہ کیا جن کیا ہے، اس طرح کی خالی باتوں سے نا، آپ باتوں بتائیں سے میں کیا نہیں جن؟ دیکھیں پتہ ہے کیا ہے، یہ مسئلہ کوئی بناوٹی اور کہانی اور کہاوت والا تھوڑا ہے کہ ادھر سے آ کے کوئی جن والا کوئی آدمی ہماری مجلس میں آ جائے، وہاں لوگ تڑپ رہے ہیں، ان کو پریشانی ہے، اور ان کو ہم یہ بات ضرور کریں کہ اس نہیں تو کو ان کے غلط اندر جن ہے. دیکھیں غلط لوگوں کے مسائل ہیں تو ہم پروگرام کر رہے ہیں نا، لوگوں کے مسائل ہیں ان جن کو اندر کیسے چلے جاتا ہے جن- حافظ صاحب؟ مجھے دیکھیں اس ایک بات ٹیکنیک ایک کا بات بتائیں دیکھیں۔ تھوڑا سا. میں یہی بات کر رہا تھا کہ ہم کوئی ڈرامے بازی یا باقی چیزیں نہیں، یہ تو وہ جو شعبدہ بات ہے اس طرح کی کریں گے باتیں ٹھیک نا، ہے. جو اصل حقیقت ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو بچہ یا بچی اس طرح کا مسئلہ آ رہا ہے وہ چیخیں مار رہی، چلا رہی ہے، کپڑے پھاڑ رہی ہے، کیس تو ہے نا یہ دنیا میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ میڈیکلی نفسیاتی مرض ہے یا کوئی جادوئی جناتی مرض ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دے جس وقت، اور یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا، یہ ہوتا ہے تخیل سے تخیل، خیالوں سے خیالات کی دنیا میں مگر جانا، حافظ لیکن صاحب- جو حقیقت ہے نا قرآن مجید نے دیکھیں، قرآن کریم کی آیات میں نے پڑھی، آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے صحیح حدیث جیسے کہ ابن ماجہ کا اور مسند احمد کی ہے، اخرج یا عدو اللہ، اور وہ ایک عورت کا واقعہ تھا، وہ عورت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج یا عدو اللہ انا رسول اللہ۔ اگر وہ چیز نہیں ہے تو اللہ کے رسول کس کو کہہ رہے ہیں کہاں سے نکلو، کیسے نکلو؟ اچھا، اس میں وہ داخل ہو رہے ہیں۔ اور ایک بات اور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واقعات، اور اسی طرح اعیذکم باللہ، اعیذکم بکلمات اللہ التامات من کل شیطان، امن شیطان، اور بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جو واش روم میں جاتے ہیں اگر وہاں کوئی خیالی دنیا ہے تو وہاں اس کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اب واش روم میں نام لے کے کیوں، دعا پڑھ کے کیوں جاتے ہیں؟ اسی طرح جو آپ کیا جنات بھی انسانوں کی طرح شادی کرتے ہیں؟ جیسے انسانوں کی شادیاں ہوتی ہیں ویسی جنات کی بھی شادیاں ہوتی ہیں؟ پھر مگر پہلے انسان کے اندر گھسنے والی بات کلیئر کیجئے. دیکھو میں اگین اپنی آبزرویشن کی بات کر سکتا ہوں، میں نے ابھی تک جتنے بھی آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ آپ نے قرآن پڑھا ہے نا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، میرے جتنا علم ہے، جتنی میری آبزرویشن ہے، جتنا میں نے سمجھا ہے، مجھے جتنے کیسز میں دیکھ چکا ہوں، مجھے داخلے والا کوئی نہیں ملا، آج تک نہیں ملا۔ آپ کہتے ہیں نہیں داخل ہو سکتا؟ آج تک نہیں ملا، کیونکہ دیکھو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ حافظ صاحب آپ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو اب نا بات ہی بہت چھوٹی جگہ پہ رہ گی، اب تو لوگ ان چیزوں میں جانا ہی نہیں چاہتے، یعنی وجود اور نظریاتی قسم کی بحثوں میں وہ لوگ پھنس سے وہ کہتے ہیں حضرت علاج ہے تو کرو، نہیں ہے تو آپ جواب دو، علاج ہے تو کرو۔ اب ان چیزوں میں جو نظریاتی، ہوائی، لفظی، فضائی باتیں نا، ان چیزوں سے لوگ نکل چکے ہیں۔ انسان کے اندر کوئی جنات داخل ہو کے کیا کسی انسان سے شادی کر سکتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے انسان سے؟ ہاں قرآن نہیں، دیکھیں لم یتمسن انس قبلہم ولا جان، شادی ہو سکتی ہے وہ الگ بات ہے، شادی شرعن جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جنات کے ساتھ بھی؟ دیکھیں قرآن مجید کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، اس کے اوپر غور کریں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیت میں سورۃ رحمان ہے کہ لم یتمسن انس قبلہم ولا جان، نہ انسانوں نے نہ جنوں نے اس کو ابھی تک چھوا ہی نہیں ہے۔ یہ شادی کی بات ہو رہی ہے، حوروں کی بات نا، حوروں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ انسانوں کی شادی کی بات تو نہیں ہو رہی۔ بات تو سمجھے نا، اس سے بات یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جس کو انسان اور جن چھو سکتے ہیں، کچھ ایسے، وگرنہ قرآن کریم کیوں نفی کر رہا ہے؟ قرآن کریم نے جنوں، چلے انسانوں کی تو ہوگی، یہاں پر جو سوال ہو رہا ہے وہ انسان اور جن کی شادی کا ہو رہا ہے۔ علی بھائی اگر پتہ ہے کیا، جنات میں ایک بات یاد رکھیں، نہیں میرا سوال ایک بار دوبارہ سنیے گا، میرا سوال ایک بار دوبارہ، کہ ایک جن ہے وہ کسی انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اب وہ اس کے اندر داخل ہو گیا، سپوز میرے اندر داخل ہو گیا، میں کسی شخص سے جو انسان ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں؟ وہ مطلب وہ اس انسان کی جو میرے اندر جن ہے اس کے ساتھ اس کی شادی ہو سکتی؟ عاشق جو ہوتے ہیں جنات، جو یہ قصے سننے کو ملتے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں عاشق جن ہے، اور وہ شادی والا جو رول ہے وہ میاں بیوی والا وہ پورا ادا کر سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں آیا۔ مسئلہ یہ ہے ہاں یہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں، علی بھائی کی آبزرویشن کا مسئلہ چل رہا ہے اور ہم لوگوں کے رونے سن رہے ہیں۔ ایک بات تو سنیں نا، ایک میری بات کمپلیٹ ہونے دیں۔ آپ دیکھیں جس وقت بات شرع میں، اب مسئلہ شرع تک ہے تو شرع میں دیکھیں تو شرع میں جس طرح ہے غیر شادی شدہ وہ غسل جنابت میں چلا جاتا ہے، بسا اوقات غسل جنابت میں چلا جاتا ہے، اور اسی طرح بسا اوقات غسل جنابت میں نہیں، کتنے مرد خواتین ایسے ہیں وہ کیس بتا رہے ہیں کہ آپ صاحب بالکل ایسے محسوس ہو رہا ہے جس طرح جو نا وہ میاں بیوی کا تعلق ہے۔
اب میاں बीवी का तल्लक वहां तो स्किज़ोफ्रेनिक जो पेशेंट है ना, एक बात ना, बात तो कंप्लीट होने देना, मैं बताता हूं ये कॉन्सेप्ट, देखें कॉन्सेप्ट वाला तो बात ना, इसको प्रूव कर दे हदीस से और आयत से। मैं बताता हूं, मैं कुरान करीम की आयत पढ़ रहा हूं, आप नहीं इसके ऊपर पढ़े, एक बात याद रखें, मुबाशरत पे पढ़े कि जिन इंसान से मुबाशरत कर सकता है, प्लीज ये मुझे कुरान से साबित कर दें। कुरान करीम मैंने कुरान जी की आयत पढ़ी है, लम सर आपने नहीं वो ये नहीं है, वो हुरों की बात है, बात नहीं, हुरों की बात नहीं है। अभी आपने मुझे एक बात, कुरान को अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते। एक बात यही मैं बता रहा हूं ना, असल कुरान और सुन्नत का जिस वक्त मसला आएगा उसके बाद आगे आगे तर्जुमा आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, मैं तर्जुमा नहीं, आप उसको इंसानों पे डाल रहे हैं। देखिए आप कुरान और सुन्नत में अपनी अकल और अपनी फाहम ला रहे हैं, मैं तफसीर कर रहा हूं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। देखिए पता है क्या अली भाई, पता है क्या, एक बात ना मैं बता, सवाल ये था ना कि इंसान से वो मुबाशरत कर सकता है या नहीं, ये मुझे साबित कर दे। देखिए मुबाशरत कर सकता है ये मैं तो किससे कहानी है और पूरी आयत देखें, आयत सुना रहा हूँ, देखिए मेरी बात समझे, मैं आपके सामने, मैंने आपके सामने आयत भी पेश की, मैंने आपके सामने सर आपने हुरों की आयत पेश की है, उसके बाद एक वाकया और सुन ले। जी अब मुबाशरत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आ गई, ये सही वाकया है, आप गूगल में सारा कुछ देख सकते हैं। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरे लिए आप बस एक दुआ कर दे, जो मुझे ये जादू जिन का मसला है, मेरा सतर खुल जाता है, मेरा सतर जाया हो जाता है, बस मेरे लिए आप अल्लाह के रसूल दुआ करें कि मुझे अल्लाह ये सतर के मसले में महफूज कर दे। अब सतर का मसला, ये मिर्गी का दौरा जो जिस वक्त पड़ता है, ये वादे तौर पे आमिलीन को भी पता और उन खवातीन और मर्द हजरात को भी पता है कि ये मसाइल होते हैं। मैं यही बात कर रहा हूं कि अली भाई आप अपनी ऑब्जर्वेशन की और अपने फाहम और अपनी अकल की बात कर रहे हैं, हम कुरान और सुन्नत की आयत और दलीलें पढ़ रहे हैं। इस हदीस से मुझे ये साबित कर दे कि मुबाशरत हो रही है, मिर्गी और चीज है, प्लीज प्लीज मुझे इससे ये साबित कर दीजिए। ये वो वाकया है उम्मे जफर का वाकया है और इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ उम्मे जफर का वाकया, और वो मिर्गी का वाकया है, मिर्गी ना ना ये जुल्म ना करें, मुबाशरत को साबित कर दें आप मुझे आयत से और हदीस से। सवाल ये मेरी बात समझे, मैं कहता हूँ जी अंदर भी घुसेगा, फाड़ भी देगा अंदर से, मुबाशरत साबित देखें मेरी बात ना, सवाल ये है कि कोई जिन किसी मर्द को किसी औरत को छू सकता है कि नहीं? नहीं सर ये सवाल नहीं है, सवाल ये मुबाशरत है। देखिए बात सवाल है कंप्लीटली मुबाशरत। मेरी बात तो सुने, मैं तो इससे आगे जाना ही नहीं है। बात तो सुने ना, जाने वाली बात सर आपने मुबाशरत, ये इतनी बड़ी गलतफहमी डाली हुई है आप लोग आमिलीन ने, इतनी बड़ी लोगों में गलतफहमी डाली हुई है। मैं केसेस कर चुका हूं सर, वो आमिल खुद कर रहा था उसके साथ जिसका केस मैंने किया है। वो आमिल होगा ना उसकी, सर मैं यही अर्ज कर रहा हूं, ये नहीं करना सर, प्लीज ये ना करें, आप बात सुनिए ना, जुल्म मत देखिए हम जुल्म नहीं कर रहे सर, ये कुरान के आप मुझे आयत से साबित करें, हदीस से साबित करें कि मुबाशरत हो सकती है। देखिए बात फुल स्टॉप। पहला सवाल कुरान करीम की आयत पढ़ना सर, आयत कौन सी बताएं ना, और देखिए पता है असल में आप एक मिनट खामोश रहे ना, देखिए सवाल ये है कि इंसान को जिन छू सकता है? नहीं ये सवाल नहीं है सर, ये सवाल नहीं, एक सवाल बात तो सुने ना, एक दफा बात तो सुने, आप देखिए ऊंची बात से तो बात नहीं चलेगी। तो आपस में बैठे नहीं है, अगर हम क्योंकि सीखने बैठे हैं। हाँ यही बात है, मैं यही देख रहा हूँ, खाम खा जिद का मसला बना लिया, खाम खा जिद का मसला बना लिया, जिद का मसला नहीं। असल बात है कुरान और सुन्नत की तफसीर वही करेगा जिसको कुरान और सुन्नत का पहले लफ्जी तर्जुमा आता है। कुरान और सुन्नत की तफसीर आती है, कुरान और सुन्नत का जिसने तर्जुमा नहीं पढ़ा वो अपने फाहम से कहे कि ये कैसे मुमकिन है, ये बात नहीं है। असल बात ये है जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए अब मैं एक एक करके ना बात नोट करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, वरना आपके खाने से शैतान हिस्सा लेगा। आप मियाँ बीवी आपस में मिलाप करने से पहले दुआ पढ़ो, वरना आपके हिस्सा लेगा, ये हदीस है। और इसी तरह आप रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वॉशरूम में जाने के पहले दुआ पढ़ो, वरना आपकी मक़दस लफ्ज़ है, आपकी पीठ से खेलेगा शैतान। और क्या हदीस से पेश करें? वो तो घर के अंदर दाखिल होते नहीं, कहा गया वॉशरूम मैंने पेश कर दिया, खाना मैंने पेश कर, वॉशरूम मैंने पेश कर दिया, खाना मैंने पेश कर दिया, बिस्तर आपका मैंने पेश कर दिया। मियाँ बीवी के ताल्लुक को वहां लफ्ज़ का बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान, क्या मतलब है अली भाई? इसकी उर्दू तर्जुमा एक बार क्लियर करें। या अल्लाह तेरे नाम के साथ और मैं अपने इस अज़दवाजी ताल्लुक में शैतान को करीब आने से तेरी पनाह मांगता हूं।
शैतान बकायदा हिस्सेदार होता है। अच्छा चलिए मेरा देखिए, मेरा तो कोई अली इल्म भाई, नहीं है। आप इस हदीस का अब जवाब आप दें। क्या कहेंगे इनकी मेरा जवाब? बात वादे थी कुरान अब आपने सुन्नत मुझे की, उसके बोलने बाद दीजिए ना, अपने अब आप मुझे अपने बोलने फाहम। दीजिए ना, अब देखिए, आप मुझे यहाँ जी बोलने मोहर- की इजाजत अब आप अली तीनों मैंने भाई, हदीसें पेश की आप ना, इसके मुझे ऊपर बोलने करें। की इजाजत जी। दीजिए। अब शफीक भाई अली मेरा भाई की इल्म बात। नहीं है, मैं आलिम नहीं हूँ, ये आलिम है, मैं तो लेकिन फिर मैं- आप कुरान मुझे सुन्नत बोलने पे ना दीजिए, बोले। अब मुझे बोलने कुरान देना, सुन्नत की अब आप मुझे interpretation बोलने वही दें कर- जी, प्लीज, जी, आप मुझे जी, बोलने जी। दीजिए। आपने अपनी हदीस पेश कर दी ना, हाँ जी। अब मैं आप ही की हदीस वो पे आपसे हदीस बात आपकी करूंगा। भी है। नहीं, वो मैं आपकी, अगर तो आप आपने अल्लाह के रसूल अपनी का- दलील को लेने के लिए वो हदीस पेश की है। ये हदीस ये कहाँ लिखा हुआ है? सवाल सिंपल सा है जी, सवाल ये है मुबाशरत जिन कर सकता है या नहीं, ठीक है? ये सवाल का जवाब मकद से खेल सकता है कि नहीं? चलिए मैं सवाल कर रहा हूँ ना, सर, मकद मैं से। या तो आप बोल दीजिए फिर, या तो नहीं, ये बात है ना, मैं- अब आप मुझे बता देखिए, ना। मैं नहीं, एक पहले लफ्ज़ बोल रहा हूँ। पहले तो इस सवाल को इलैबोरेट करने देना। पहले अली भाई इसको क्लियर कर दे जैसे शफीक भाई ने किया। इन्होंने कहा कर सकता है कि नहीं। मैंने इसी पे एक सवाल कहा, हदीस में आता है कि वाशरूम में आपकी मकद पीठ से शैतान खेलता है। उसका क्या मतलब है? चलिए ये बता अब दीजिए, मतलब आप बताइए, आप नहीं, आलिम हैं, आप बताएं ना, मैं तो आलिम नहीं हूं, आप देखें, बताइए। फिर आप आलिम नहीं है तो सर, आप बोल क्यों बताएं रहे ना, हैं? तो आप बताइए ना, आप मतलब मकद से explain करें। खेलने एक का सेकंड। मतलब क्या, वो लोरी दे अच्छा, रहा है हम उसको? एक नहीं, छोटी नहीं, सी सर, सीधी आप बात, करें एक ब्रेक ना, पे जाते हैं, ब्रेक मकद के का बाद हम मतलब आते हैं, गलत हम ब्रेक हरकत के बाद करता है, आते हैं शैतान please। गलत हरकत करता है। अच्छा, अब गलत हरकत को मैं सीधा खुले मैं अभी इस चिट्टे टॉपिक नंगे को खत्म लफ्जों में करूंगी, बोलूं। उसको आगे मुझे नहीं लगता मैं देखें, इलैबोरेट कर मतलब सकूंगी। नहीं। आप देखिए, दोनों जहां बहुत बात शुक्रिया, वादे बहुत नस की शुक्रिया, आ रही बहुत है, शुक्रिया। वहां ब्रेक आप लेनी कह पड़ेगी, रहे मेरा हैं, शुक्रिया, अभी कोई नहीं सुन रहा। वहां आप कह रहे हैं मैं ब्रेक। आलिम नहीं हूं, जहां मैं कुरान और सुन्नत की, मैं जहां सर, हदीस ना पे